اصغر محمد ہے، عباس محمد ہے، جعفر محمد ہے، طالب محمد ہے، جو ہاتھ ابھی بھی خیرات کے لیے نہیں اٹھا۔ فرزند زہرا ممبر پہ محمد بن کے بیٹھے، ایک بندے نے آگے سوال کیا، مولا یہ حدیث آپ کے نانا کی ہے کہ آپ سارے محمد ہیں؟ فرمایا حق ہے۔ اس نے کہا اگر یہ حدیث ہے پھر آپ میں کوئی علی کیوں ہے، کوئی حسن کیوں ہے، کوئی حسین کیوں ہے، کوئی سجاد کیوں ہے؟ آپ کے نام ہونے چاہیے تھے محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث۔ نانے نے کہا ہم سارے محمد ہیں، آپ نے اپنے نام تبدیل کر لیے، کوئی علی ہو گیا، کوئی حسن ہو گیا، کوئی جعفر ہو گیا، کوئی قاسم ہو گیا۔ اب ہاتھ وہی اٹھے گا جو خیرات 14 سے لے گا۔ اتنا جملہ کہنا تھا، امام نے کہا قرآن اٹھا میرے ہاتھ میں رکھ۔ قرآن ہاتھ میں آیا، امام نے کہا اب بتائیے کیا ہے؟ اس کا مولا قرآن ہے۔ فرمایا پھر بتائیے کیا ہے؟ اس کا مولا قرآن ہے۔ پھر بتائیے کیا ہے؟ اس کا مولا قرآن ہے۔ فرمایا اگر یہ قرآن ہے یہ یاسین کیوں ہے، یہ مزمل کیوں ہے، یہ طٰہٰ کیوں ہے، یہ مدثر کیوں ہے؟ اس کا مولا یہ بکھرے تو صورتیں بنتی ہیں، سمٹے تو قرآن ہوتا ہے۔ فرمایا ہم بکھرے تو 14 ہوتے ہیں، سمٹے تو محمد۔ بادشاہ حسین کسی کا موت ہے۔ تھوڑی آواز ٹھیک کرنا، تھوڑی آواز تیز، 12 کے 12 محمد، سارے محمد، گھر کا گھر محمد۔ بسم اللہ سے یہ وہ باغ ہے جس کے جس پھول کو جس رخ سے دیکھا محمد نظر آیا۔ بسم اللہ سے یہ شعبان کا مہینہ وہی مہینہ تھا جس میں بار بار محمد ہے، بار بار ہی علی ہے۔ شیعہ ہو کے ان کو سوچنے کی کوشش نہ کریں، ان کو صرف ماننا۔ آج مولوی کہتا ہے یہ ذاکروں کی باتیں ہیں، انہیں صرف مانو، سوچے کیوں نہ؟ اللہ نے قرآن میں الف لام میم حامیم، حامیم عین سین کاف کہا یا عین سین، یہ جو حروف مقطعات لکھی، مولوی سے پوچھو جی اس کا ترجمہ کیا ہے؟ کہتا جی انہیں بس پڑھو، پوچھو نہ۔ ان کو صرف ماننے کا حکم، سوچنے کا حکم۔ اگر قرآن کے لفظ نہیں سوچے جا سکتے تو وارثان قرآن کو بھی سوچنے کا حکم۔ شعبان کے مہینے میں سوشل میڈیا پہ یہ بڑی بحث ہے، پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں یا نازل ہوتے ہیں۔ 4 دن جو بندہ کسی مولوی کے پاس بیٹھ جاتا ہے، اور مولوی کی اب بڑی بریک بات کہنے لگا ہوں، 2 یا 4 بندے بھی سمجھنا لیکن سمجھ آتا۔ مولوی کی ایک بری عادت ہے، روکتا اردو میں ہے، عقیدہ عربی میں پڑھتا ہے۔ تنقید اردو میں کرے گا، عقیدہ عربی میں پڑھے گا۔ ساری زندگی روکے گا علی بن ولی اللہ، نہیں مستحب ہے، گزارا ہو سکتا ہے، یہاں علی کی گواہی دے دیں، نہیں گواہی ضروری اللہ ہی کی ہے، اس کے علاوہ اگر آپ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، اتنا ضروری نہیں ہے۔ وہی مولوی جب بندہ مر جاتا ہے پھر ایک رشتہ دار کو کہتے ہیں ذرا اس کی قبر پہ اترنا، اس کے ذرا کاندھے پکڑ کے ہلانا، جب اس کا نام اس کو پکڑ کے ہلانا، وہ پھر بندہ اس کے کاندھے پکڑتے، پھر مولوی قبر کے سرہانے بیٹھ کے افہام سن سمجھ، تھوڑی دیر بعد تیری قبر میں علی آئے گا، تو نے بول کے گواہی دینی ہے، تو بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسن بھی میرا امام ہے، تیرا بیٹا حسین بھی میرا۔ کہاں چلا گیا مجمع جو علی سننے کے لیے آیا تھا؟ اس وقت مولوی کا گریبان پکڑ کے پوچھ رہا، زندگی میں ایک ہی گواہی نہیں دینے دیتا تھا، قبر میں اسے 12 کی کیوں دلوارا؟ علی ولی اللہ پہ کوئی سمجھوتا نہیں، کوئی تقلید نہیں، کوئی فتویٰ نہیں۔ جرت کے ساتھ منبر آل محمد پہ خالصتاً شیعہ عقیدہ پڑھنے لگے۔ ہماری قوم کے نوجوان چہروں پہ جلدی چلے جاتے، وہ کہتے جی یہ ذاکرین کی ہم بات کیوں مانیں، ان صاحب کی بات مانتے ہیں، یہ نجف سے پڑھ کے آئے ہیں، یہ کم سے پڑھ کے آئے ہیں، شیطان عرب سے پڑھ کے آیا تھا۔
جو ہاتھ اٹھا ہے میرا خیال جو باقی چہرے پریشان ہو گئے ہیں کسی مولوی کے زیر عطاب تو نہیں ہے، لیکن اللہ نے ابلیس کی نہ سجدے دیکھے تھے نہ نمازیں دیکھی تھی. خدا نے کہا فخرج لعنت الی یوم الدین، ابھی کا بھی میرے دربار سے نکل جا، تجھ میں میری لعنت ہے. میرے مالک اس کے سجدے دیکھ، اس کی نمازیں دیکھ. فرمایا نہ سجدے دیکھوں گا نہ نمازیں دیکھوں گا. میرے مالک تو عادل ہے، تو عمل دیکھتا ہے. فرمایا آج اس کے عمل اس لیے نہیں دیکھے جا رہے کہ حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے، حجت بھی پہلی ہے منکر بھی پہلا ہے. اگر آج میں نے اسے معاف کر دیا، کل کو بڑے بڑے منکر نمازوں کے ٹوکرے اٹھا کے میرے دروازے پہ آ جائیں گے. تو نے اسے بھی معاف کر دیا تھا، تو ہمیں بھی معاف کر دے. میں اس کے گلے میں لعنت ڈال کے دنیا کو بتا رہا ہوں، جب میں شفیع اللہ کا منکر برداشت نہیں کرتا تو علی ولی اللہ کا منکر. بسم اللہ ہماری مجبوری ہے. تیرا کچھ کچھ علی ہے، ہمارا سب کچھ ہی علی ہے. میں کیوں کروں تیری عزت؟ تو علی کی عزت کر، میں تیری جوتی کو سر پہ رکھوں. تو میرے مذہب کی چھت گرا دے، میں تجھے حجت الاسلام کہوں. تو میرے عقیدے کی دیوار گرائے، میں تجھے قبلہ و کعبہ کہوں. ہم شیعہ پاگل نہیں ہیں، ہم قبلہ اسے کہتے ہیں جس سے علی آتا ہو. زندگی میں کبھی علی پہ سمجھوتا نہ کر. سنی کتاب سے ثابت کرنے کے لیے تیار ہوا، اہل سنت کتاب لکھی. ایک صحابی نے جا کر رسول سے کہا یا رسول اللہ نیکیاں کتنی ہیں اور گناہ کتنے ہیں؟ مجھے نیکیاں بھی لکھوائیں اور گناہ بھی لکھوائیں تاکہ مجھے پتا چلے میں رسول کی زبان سے سن کے آیا ہوں یہ چیز نیکی ہے، یہ چیز گناہ ہے. وہ یہ سوچ کے بیٹھا تھا کہ نبی کہیں گے نماز نیکی، جھوٹ گناہ، روزہ نیکی، چوری گناہ، زکوٰۃ نیکی، کسی کا ظلم کرنا گناہ. نبی نے مسکرا کے فرمایا نیکیاں پوچھنے آیا ہے؟ جی یا رسول اللہ حسنات کتنے ہیں اور سیئات کتنے ہیں؟ سنی کتاب میں لکھا. نبی مسکرا. نبی نے فرمایا نیکی بھی ایک، جو تھکا ہوا اسے تو میں بول ہی نہیں رہا. گناہ بھی ایک. اس کا مولا میں نیکیاں پوچھ رہا ہوں. فرمایا میں بھی نیکیاں ہی بتا رہا ہوں. نیکی بھی ایک ہے، گناہ بھی ایک ہے. اس کا وہ کون سی ایک نیکی ہے، وہ کون سا ایک گناہ ہے؟ نبی نے مسکرا کے فرمایا حب علی سے بڑی نیکی کوئی نہیں ہے، بغض علی سے بڑا گناہ کوئی نہیں. دل میں بغض علی ہو، دل میں علی کی دشمنی ہو، پڑھتا نماز ہے، فرشتے جھوٹ لکھتے. مجھے قرآن کے 30 پاروں کی قسم ہے، مجھے سیدہ کی چادر کی قسم ہے، اتنی بڑی قسم ہے. دشمن ولایت علی پڑھتا نماز ہے، فرشتے جھوٹ لکھتے. یہ سارا دن بھوک کر رہ کے روزہ رکھتا، فرشتے نامہ اعمال میں چوری لکھتے. بندے پریشان ہو کے میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، کسی برتن میں نجاست کا ایک قطرہ ڈال دو، پھر جو بھی چیز پاک ڈالو، کیا خیال ہے پاک رہے گی؟ نجس ہو جائے گی. کیوں؟ قطرے کی وجہ سے. بغض علی ہے نجاست. علی کا بغض سینے پہ ہو، نماز پڑھو کوئی فائدہ نہیں. نماز پڑھو تو ٹکرے، روزہ رکھو تو بھوک ہڑتال، حج کرو تو آوارہ گردی. علی دل میں ہو، سانس لو تسبیح. یہ جو رمضان کا مہینہ آئے گا نا، مولوی بڑا قرآن پڑھے،
اور قرآن کے ہاں آج بھی ایک معجزہ ہے، قرآن جب قاری کے ہاتھوں پہ آتا ہے تو وہ قاری کا چہرہ دیکھتے ہیں، جتنی معرفت ہوتی ہے اتنے معنی اگلتا ہے۔ جملہ کہنے لگا ہوں، آپ کی نظر کرنے لگا ہوں، داد دعا آپ سے حاصل کروں گا۔ جملہ میرا نہیں، استاد منیر نیازی، وہ کہتے قرآن کی آیتیں اتنی حسین ہیں یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہیں۔ ہائے 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 ہائے، اتنی خوبصورت ہے قرآن کی آیت، یہ بے ضمیر چہروں سے پردہ کرتی ہے۔ پھر بندے صرف لائنیں پڑھتے ہیں، صرف سیاہی دیکھتے ہیں، آیتیں نہیں۔ سیاہی دیکھ دیکھ کے پھر آنکھیں اندھی ہو جاتی ہیں۔ میں حقیقت پڑھ رہا ہوں، شرح نہج البلاغہ میں ہے کہ جنگ صفین میں علی نے کہا مالک اشتر ان پہ حملہ کر کے، مالک اشتر گھوڑے کی زین پہ تلوار کو نیام سے نکالا، علی کے شیر دل سپاہی نے جو ہی دشمن کے سامنے گئے انہوں نے علی کا شیر آتے دیکھا، انہوں نے ہاتھوں میں قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیا۔ قرآن کے احترام میں مالک نے تلوار نیام میں رکھی، مالک اشتر واپس آ گئے۔ علی نے فرمایا مالک تو نے حملہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا مولا میں حملہ کرنے گیا تھا، وہ قرآن پڑھ رہے تھے، میں نے تلاوت قرآن دیکھتے ہوئے قاریوں کو میں نے تلوار نیام میں رکھی، میں واپس آ گیا۔ علی بجلی کسی تیزی سے گھوڑے کی زین پہ آئے، مالک نے کہا مولا آپ کہاں جا رہے؟ فرمایا ان پہ حملہ کرنے۔ اس نے کہا مولا حملہ تو میں بھی کر سکتا تھا، میں تو قرآن کے احترام میں واپس آ گیا۔ علی نے بھاگتے گھوڑے کی زین پہ کہا مالک قسم اس خدا کی جس کے قبضہ قدرت میں علی کی ولایت ہے، قرآن ان کے حلقوں میں اٹکا ہوا ہے، قرآن ان کی گردنوں میں پھنسا ہوا ہے۔ اس نے کہا مولا ایسے قاری بھی ہوتے ہیں جو پڑھے قرآن اور قرآن حلق میں رک جائے؟ فرمایا تو نے میرے سردار محمد کی حدیث نہیں سنی، القرآن مع علی و علی مع القرآن، قرآن علی کے ساتھ ہے، علی قرآن کے ساتھ ہے۔ قیامت تک جب بھی کوئی قاری قرآن پڑھے گا، قرآن حلق میں رک کے دیکھے گا، اگر دل میں علی ہوا تو اتر جائے گا ورنہ حلق میں پھنس جائے۔ سارے بولو مل کے بولو حیدر 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 حیدر، نعرہ حیدری۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ پاک سیدہ آپ کو ضرور۔ اچھا بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ جیو میں مجلس بھی پڑھ رہا ہوں اور چہرے بھی پڑھ رہا ہوں۔ فضائل علی کا عظیم معجزہ، تحریریں یوں چہروں پہ لکھی جاتی ہیں، اور فضائل کی تحریر نہیں ہوتی، وہ چہروں پہ شجرہ لکھا جاتا ہے۔ ہاں ہاں، ماں کا کردار، باپ کی تربیت کھل کے یوں سامنے آ جاتی ہے۔ اگر کہیں کہیں ہلکی ہلکی گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے تو پھر وہاں اور موت کے لیے جملہ کہہ دیتا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے جلتا ہے منافق تو دھواں تک نہیں اٹھتا، ہم آگ لگاتے ہیں کسی اور طرح سے۔ اگر کہیں پہ ہلکی سی یہ سورج کی تپش ہے تو پھر انہی کے لیے جملہ پڑھ دیتا ہوں، کتاب صفحہ 70 میں نہ دکھا سکوں اس چوک میں اپنی گردن کا لہو دے کے جاؤں گا، مجھے عزت قرآن کی قسم معصوم فرماتے دشمن ولایت علی مصلی بچھا کے نماز پڑھنی شروع کرتا ہے، ابلیس قریب کھڑا ہو کے سننا شروع کر دیتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، یہ پڑھتا رہتا ہے ابلیس سنتا رہتا ہے، یہ مصلی بند کرتا ہے ابلیس کہکا مار کے چلا جاتا ہے، ابلیس کہتا خدا تجھ پہ لعنت کرے، میں نے تیری نماز نہ روکی نہ ٹوکی، میں نے پوری سنی، اگر خدا نے تیری قبول کرنی ہوتی تو میری بھی کر لیتا، کیونکہ تو بھی حجت کا منکر ہے، میں بھی حجت کا منکر۔ بسم اللہ۔
کتنا بد نصیب ہے وہ نمازی کہ با وضو ہو کے لعنت لے کے واپس آ جائے. با وضو ہو کے گیا لعنت لے کے واپس. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. دیواریں کالی کرتی لکھ لکھ کے. حدیث ہے رسول کی، حدیث بھی ہے، میں اسے سچ بھی مانتا ہوں. نماز مومن کی معراج ہے. مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ، نبی کی معراج تو علی کے بغیر ہوئی نہیں. تیری 2 رکعت کی، بسم اللہ، تیری 2 رکعت کی نماز علی کے بندے. اصل میں مجبوری کیا ہے؟ جن بندوں کا یہ تھوڑا سا یہ عقیدے میں گڑبڑ ہے، ان کے ہاں جو میں جس وجہ پہ پہنچ سکا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ نماز ہے عربی میں، ہماری زبان عربی نہیں. ہمیں بچپن میں ماں باپ بہن بھائی استاد ٹیچر اس نے نماز یاد کروائی. ہم نے یاد نہیں کی، ہم نے رٹی. یہ بچپن کی رٹی ہوئی ضعیفی تک انسان پڑھتا ہے. نہ تلفظ کو سمجھا، نہ حقیقت نماز کو سمجھا. بندے نے بچپن کی رٹی مصلی پہ آ کے اللہ اکبر کہہ کے شروع ہوا. وہ رٹی ہوئی جو ہے وہ زبان نے پڑھنی شروع کر دی اور دماغ نے زبان کا ساتھ نہیں دیا. دماغ نے سوچنی شروع کر دی. یہ پرابلم صرف میرے ساتھ ہی ہے یا سب کے ساتھ؟ بندہ ذہن پڑھ اللہ کی نماز رہا ہو، ذہن میں کوئی تصور کہیں سے، کوئی کہیں سے، کوئی کہیں سے. بندہ یعنی کہ نماز پڑھتا ہے اور سوچتا بھی. کاروباری بندے زیادہ نمازی ہوتے ہیں. جلدی جلدی کیونکہ دکان میں بیٹھے ہوتے ہیں، کاؤنٹر پہ زیادہ حساب ہو نہیں سکتا. نیند لی، سوچ بھی لی، واپس آتے فوراً کھاتا کھول لیتے. ابھی مجھے پتا چلا کہ فلاں نے تو ابھی دیا ہی نہیں. پھر بعد میں اسے کہنا یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوا. اب اس کی میں وجہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک کانسیپٹ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ ہوتا کیوں ہے. ہوتا صرف یہ اس لیے ہے کہ دماغ اور زبان کا آپس میں تعلق نہیں ہوتا. جو ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، جو ہم بول رہے ہوتے ہیں، ہمارے دماغ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں. لے میں اب آپ کے سامنے پڑھتا ہوں نماز. آپ نے پڑھنی اپنی مرضی سے ہے. میں آپ کو سنانے لگا ہوں نماز. ہم پہ ویسے بھی اعتراض ہے کہ جی یہ جو ذاکر ہیں اور واعظ ہیں یہ ممبر پہ نماز کی بات نہیں کرتے. میں نماز کی بات ہی نہیں کرنے لگا، میں پوری نماز پڑھنے لگا. آپ نے صرف سننی ہے وہ نماز کیا ہے، تاکہ یہ جو بچے بیٹھے ہیں نا جی، جو ہونا تو ہو چکا، کم از کم ان کو اپنی آخری عمر تک یہ پتا جائے کہ ہم اللہ سے کیا کہتے ہیں. مصلی بچھایا، بندہ اللہ کی بارگاہ میں آیا، تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر. یہ اللہ اکبر کیوں ہے؟ میں نے دنیا کی ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے. بس سنتے آئیے گا، سنتے آئیے گا. تیرا مجرم تیری بارگاہ میں آ گیا. مجرم آج بھی گرفتاری دے تو ایسے ہی دیتا ہے. ہینڈز. میرے مالک تو مسجدوں میں میرا اعلان کرواتا رہا، میں نہیں آیا. تو دن میں کئی بار مجھے بلاتا رہا، آ جا، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی خیر العمل. میں نہیں آیا. آج میں خود چل کے آیا ہوں اور یہ میں نے ہر چیز سے ہاتھ اٹھا لیے اور یہ میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں. اب بتا تو میرے ساتھ کیا کرے گا. اب یہ بندہ کھڑا ہوا. اب اللہ اور بندے کی ذاتی گفتگو شروع ہو گئی. خدا نے کہا تو میرے گھر آ گیا، میری بارگاہ میں آ گیا، تجھے پتا ہے میں کون ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین. سنیے گا سر سنیے. اتنی دیر میری بارگاہ میں نہیں آیا اور آج تو آ گیا ہے، تجھے ڈر نہیں آ رہا مجھ سے؟ الرحمن الرحیم. تجھے میری طاقت کا اندازہ ہے؟ مالک یوم الدین. مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ ایاک نعبد. اور کیا چاہیے؟ ایاک نستعین. کس بات کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم. ہاں ان لوگوں کو تو جانتا ہے وہ کون ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم.
اگر میں ان کی محبت دے دوں تو ادھر تو نہیں جائے گا غیر المغضوب علیہ. وہ کون ہے؟ وللضالین. خدا کہتا پہلی ہی ملاقات اور اتنی اچھی گفتگو، میں نے تو تجھے اپنے گھر میں قبول کر لیا. سبحان ربی العظیم و بحمدہ. اب اگر میں تجھے بھی اپنا لوں تو پھر تو میرا ہی رہے گا. سبحان ربی الاعلی و بحمدہ. تو پھر وہ پچھلے گناہوں کا کیا ہوگا؟ استغفر اللہ ربی واتوب. جو بول سکتا وہ تو بولے نا. نمازی چہرے تو بولو نا. علی اور ولی اللہ والے بندے تو بولو استغفر اللہ ربی. اچھا بس ٹھیک ہے. اب تو اب بس گفتگو چھوڑ. اب تو تھک گیا ہے، بیٹھ جا. الحمدللہ. اب مجھے خاموشی سے تو اور میں، مجھے صرف بتا تو مجھے کیا مانتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میرے علاوہ کسی اور کو تو نہیں مانتا. وحدہ لا شریک لہ. تجھے کس نے بتایا کہ میں اللہ ہوں؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور تجھے کس نے بتایا وہ رسول ہے؟ اشہد ان علی ولی اللہ. بولو ماتمی نمازی چہرے حیدری. بسم اللہ صاحب. بسم اللہ صاحب. بسم اللہ صاحب. بسم اللہ. بسم اللہ. لبیک یا حسین. لبیک لبیک یا حسین. یا سب سے بڑی دعا ہی یہ ہے کہ حسین کربلا ہو. ایک بندے نے آگے بڑی خوبصورت حدیث عطیہ کرنے لگا. ایک بندے نے آگے میرے بادشاہ سے پوچھا، اس نے کہا مولا میں نے سنا ہے کہ کربلا جانے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام نے کہا تو نے غلط سنا ہے. اس نے کہا مولا میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ اتنی جلدی تو گناہوں کی معافی نہیں ہوتی. امام اس کو کہتے کربلا جانے سے نہیں، کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جائے. ہاں ہاں. جو ہاتھ اٹھا اسی سال حسین کی ذرّی پہ ہو، جو ہاتھ اٹھا اسی سال علی کی ذرّی پہ ہو، جو ہاتھ اٹھا اسی سال عباس کی ذرّی پہ ہو. اس سے کہا مولا کربلا سوچنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، پر میں گھر میں بیٹھ کے نیت کر کے میں کربلا جانا چاہتا ہوں. ادھر تو نیت کرتا ہے، خدا فرشتوں سے کہتا اس کا نامہ اعمال اٹھاؤ، پچھلے گناہ مٹا دو، پچھلے گناہ مٹا دو، پچھلے گناہ مٹا دو. اس سے کہا مولا میری سمجھ میں نہیں آیا، نماز پڑھنے کے بعد قبول ہوتی ہے، روزہ رکھنے کے بعد قبول ہوتا ہے، زکات دینے کے بعد قبول ہوتی ہے، کربلا کی زیارت پہلے قبول کیسے ہو جاتی ہے؟ فرمایا حسین کی ذرّی وہاں ذرّی ہے جس کو ہاتھ لگانے سے پہلے بدن کا معصوم ہونا ضروری ہے، سوائے معصوم. حسین پہلے پاک کرتا ہے پھر کربلا. ہم اختیار حسین پڑھیں تو دنیا کہتی حد سے زیادہ گزر گئے. میرا ساتھ دینا لاہور والوں، اللہ کا گھر ہے مکے میں، اس نے اپنے گھر مہمان بلائے لیکن شرطیں لگائیں. امیر ہو تو آنا، قرآن ممبر پہ لے کے مستطیع ہو تو آنا،
صاحب استطاعت ہو تو آنا، مقروض ہو نہیں آ سکتے، بیٹی بیاہنے والی ہے نہیں آ سکتے، تیرے گھر کی روزی پوری نہیں ہوتی تو نہیں آ سکتا۔ اگر تیرے اندر استطاعت ہے آسانی سے میرا گھر دیکھ سکتا اور کوئی فرض تیرے ذمہ نہیں، اب تو آ مکے۔ خدا نے امیر بلائے، حسین نے کرم کے سمندر کو بغیر ساحل کے چھوڑا۔ حسین نے کہا تو غریب ہے، قرضہ لے کے کربلا واپس میں حسین کروں گا، تو قرض لے کے۔ سارے بول کے مل کے حیدری۔ خدا نے اپنے گھر بلائے بندے، لیکن خدا نے شرط رکھی، خدا نے کہا میرے گھر آنا سوچ کے آنا، لباس ایک ہوگا، سر مڈوانا پڑے گا، پہاڑیوں میں دوڑنا پڑے گا، 3 دن کھلے میدان میں مٹی پہ سونا پڑے گا، پانی مل سکتا نہیں مل سکتا، کھانا مل سکتا نہیں بھی مل سکتا، رش زیادہ ہوگا تو کچلا بھی جا سکتا ہے، تیری سانس بند بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ تو حجر اسود کا بوسہ دے گا، ضروری نہیں تو غلاف کعبہ کو پکڑے گا، آ جانا میرے گھر میں، پھر کوشش کر لینا، ہو سکتا ہے تو حجر اسود تک پہنچ سکے، ہو سکتا ہے تو دیوار کعبہ کو چھو سکے، لیکن شرط ہے جب تم نے احرام پہن لینے ہیں، پھر میری شرطیں ہیں، پھر تو نے شیشہ نہیں دیکھنا، پھر تو نے خوشبو نہیں لگانی، پھر تو نے سرما نہیں لگانا، پھر تو نے مچھر نہیں مارنا، پھر تو نے تنکا نہیں کاٹنا، پھر تو نے جھوٹ نہیں بولنا، پھر تو نے کسی کی غیبت نہیں کرنی، پھر تو نے کسی کی غیبت سننی بھی نہیں ہے، یہ اللہ نے شرطیں رکھی ہے واجبات حج پہ۔ کتنا بڑا کریم ہے میرا بادشاہ حسین۔ حسین نے کہا تو گھر سے چل، 8 کروڑ میں بھی آیا تجھے پانی حسین دے گا، کھانا تجھے حسین دے گا، اور تو 8 کروڑ میں بھی آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں جب تک تو ذرے سے لگے گا نہیں حسین تجھے واپس کرے گا۔ یا بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اور وہ یہی عزت ہے حسین کی قسم، میں کربلا جاؤں، میرا بادشاہ حسین کرم کرتا ہے، خیرات دیتا ہے، بھیک ملتی ہے، میں اب بھی 18 رمضان کو 21 رمضان کا پرسہ دینے کے لیے مالک کی بارگاہ میں جاؤں گا، آپ تمام کا سلام بھی کہوں گا، آپ کے نام کی زیارت بھی پڑھوں، اور دعا ہے میرا مولا تمہیں ضرور لے کے جائے۔ دنیا کے خرچے پورے نہیں ہوتے، ایک خرچے کے بعد دوسرا خرچ، دوسرے کے بعد تیسرا خرچ، کچھ بیچ دینا، کربلا ضرور جاؤں، ضرور ایک بار کربلا جاؤں۔ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین، جغرافیہ یہ کہتا ہے، آج بھی جا کے جو نوجوان نیٹ پہ جا کے سرچ کرنا، کربلا 70 لاکھ کے نفوس کا شہر ہے۔ کربلا کا جغرافیہ کہتا ہے کہ 70 لاکھ سے زیادہ آبادی کربلا میں رہ نہیں سکتی، حد اس کی 70 لاکھ ہے، 40 سے 45 لاکھ بندہ کربلا میں رہتا ہے، 70 لاکھ سے زیادہ ہو تو کربلا کی باہر والی دیواریں کھولنی پڑے گی۔ کربلا شہر میں اتنی گنجائش ہی نہیں ہے، اس امام بارگاہ میں اتنی گنجائش ہے جتنے افراد بیٹھ سکتے ہیں، کربلا میں 70 لاکھ سے زیادہ بندہ نہیں آتا۔ حسین کسی سال 3 کروڑ بلاتا ہے، کسی سال 6 کروڑ بلاتا ہے۔ اب معرفت والی بات ہے، اور معرفت والے بندے سمجھیں گے جو یا فقیر کے قدموں میں بیٹھتے ہیں یا سید کے پاؤں کو ہاتھ لگا کے ملتے ہیں۔ کربلا کی زمین پہ اللہ نے یہ اعجاز دیا ہے، جیسے جیسے قافلے اترتے جاتے ہیں کربلا پھیلتی جاتی ہے۔ کربلا کی زمین میں وسعت ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے یہ جملہ علم نہیں، یہ جملہ عطا ہے، جملہ خود بتائے گا یہ جملہ عطا ہے۔ حسین 3 کروڑ 6 کروڑ 8 کروڑ بندہ کربلا میں کھڑا کر کے دنیا کو دکھاتا ہے کہ محشر کے میدان کا منظر کیسا ہوگا۔ ہائے 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 ہائے، لوگ سوچتے ہیں اتنی امتیں اللہ کو حساب دیں گی، رش کہاں ہوگا؟ حسین کربلا اپنی زری پہ تخت لگا کے بیٹھا، حسین کہتا جیسے آج مجھ سے ملنے آ رہے ہیں،
ایسے ہی قیامت کے میدان میں میرا تخت ہوگا. آج زیارت کروا رہا ہوں، وہاں حساب لے رہا ہوں. ایک بندے نے پوچھا کامل الزیارت سے لے کے روایت پڑھو، ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں پوری دنیا میں یہ مجلس دیکھی جا رہی ہے. اللہ ان بھائیوں کی زندگی کرے، ان کے والد محترم شہید تھے، مولا ان کے درجات بلند کرے. سرکار علامہ طالب حسین کرپالوی صاحب کے اللہ ان بیٹوں کو منظر و مظفر کو عزت کے ساتھ زندگی عطا فرمائے. توجہ کے ساتھ سنیے گا. حسین کی کربلا میں موج سے کتنے ہیں، حسین کی کربلا میں فیض کتنا ہے. حسین نے کربلا کو معظمہ نہیں کیا، منورہ بھی نہیں کیا، اشرف بھی نہیں کیا، ایک عرش مولا، ایک کربلا مولا. علماء کہتے مولا کہتے اسے ہیں جہاں اللہ ہو. میرا مولا تمہیں لے جائے حسین بادشاہ کے ذری میں سامنے لکھا ہوا ہے زیارت اور حسین زیارت اللہ. حسین کی زیارت اللہ کی زیارت. اب پتا چلا قبر حسین کی زواری 70,000 حج سے افضل کیوں ہے. وہاں بندہ دیوار چومتا ہے، یہاں توحید کو چومتا ہے. کامل زیارت سے لے کر روایت پڑھنے لگا ہوں. عزادار کی قیمت یہ جو تم آ جاتے ہو نا مجلسوں میں، کیا کہنے میرے بادشاہ حسین. معرفت والی بات ہے، آ گئی ہے تو میں یہی پہ اگل دیتا ہوں. میرے بادشاہ حسین نے چاہا کہ ہر انسان کو کربلا بلائے، ہر عاشق کو کربلا بلائے، لیکن حسین کو پتا تھا ہر بندہ محبت کرے گا لیکن شاید کربلا نہ آ سکے. ایسی ایسی دیواریں بن جائیں، دنیا کی مادیت پرستی کی ایسی دیواریں کھڑی ہو جائیں کہ وہ کربلا نہ آ سکے. حسین نے کہا میں کرم کو اور سستا کرتا ہوں، میں کریمی کو اور سستا کرتا ہوں. تو میرے شہر نہیں آ سکتا، چل میں تیرے شہروں میں اپنے گھر بناؤں گا. تو کربلا نہیں آ سکتا، اپنی گلی کی بارگاہ میں تو آ سکتا ہے، اسے میرا گھر سمجھ کے آنا. تو کربلا نہیں آ سکتا تو امام بارگاہ. اب وہی آنکھ بہے گی اور وہی ہاتھ اٹھے گا جو معرفت والا ہے. حسین نے کہا ایسے کر لیتے ہیں، تو اپنے گھر سے میرے گھر آ جایا کرنا، میں اپنے گھر سے اپنے گھر آ جایا کروں گا. تھوڑی دیر میرے گھر میں تو اور میں بیٹھیں گے، تم مجھے اپنی سنایا کرنا، میں تجھے اپنی سنایا کروں گا. ہمارا آنا جانا بہتر ہو جائے گا، رشتہ ہمارا مضبوط ہو جائے گا. پھر حسین وعدہ کرتا ہے کبھی کبھی تم میرے ہاں آ جایا کرنا، کبھی کبھی میں تمہارے گھر آ جایا کرنا. تم میرے گھر آیا کرنا، میں تمہارے گھر آیا کرنا. تم میرے بیٹوں کی خوشیاں منانا، میں تمہارے بیٹوں کی خوشیوں میں آؤں گا. تم میرے گھر کے جنازوں پہ آنا، میں تمہارے گھر کے جنازوں پہ. ایک بندے نے آ کے امام کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا یہ جو مٹی پہ بیٹھ کے ہم حسین کو روتے ہیں، مولا اس آنسو کی قیمت. بادشاہ کا جملہ نہ ہو میرا مالک مجھے یہودیوں کے ساتھ اٹھائے. اتنی بڑی بددعا میں منبر پہ دے رہا ہوں. امام مسکرائے اور مسکرا کے کہا تجھے سب سے چھوٹا اجر بتاؤں، سب سے چھوٹا اجر. اس کا مولا سب سے چھوٹا اجر کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے میدان میں، حشر کے میدان میں جب نبی امتیں لے کے کھڑے ہوں گے، ایک ایک بندہ ایک ایک عمل کو ترس رہا ہوگا، کہیں سے ایک نیکی مل جائے، میرے اعمال میں اضافہ ہو جائے. فرمایا جب لوگ نیکیوں کو ترس رہے ہوں گے، وہاں حقیقت الہیہ میں بدن حسین ہوگا جو وحدت کی مسند پہ آئے گا. حسین امتوں کا حساب لینے لگیں گے. یک لخت ایک میدان محشر میں کھلبلی مچ جائے گی. ملائکہ آواز دیں گے، نام لے لے کے اے فلاں تجھے حسین بلا رہا ہے، او فلاں تجھے حسین بلا رہا ہے، او فلاں بن فلاں تجھے حسین بلا رہا ہے. یہ لوگ حسین کی طرف دوڑیں گے. حسین ان کی صفیں بنائے گا، حسین اپنے عزاداروں کے حلقے بنائے گا، حسین اپنے ماتمیوں کو کھڑا کرے گا، اور حسین ان کے درمیان آ کے کھڑا کہے گا تم وہی ہو جنہیں گلیوں میں لوگ روکتے تھے، تم میرا ماتم کرتے تھے، تم مجھے حسین حسین کہہ کے بلاتے تھے. آج دیکھو ہر کوئی چھوڑ کے چلا گیا، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا. حسین کہتا میں تمہارے آنسو کی سب سے چھوٹی قیمت دینے لگا ہوں. یہ کھڑا ہے میرا نانا، یہ کھڑی ہے اس کی امت. اپنی مرضی کے 70 گناہگار جنت میں لے جاؤ، اپنی مرضی کے 70 گناہگار. نانے نے شفاعت کا تاج حسین کے سر پہ رکھا، حسین نے وہی تاج اپنے عزادار کے سر پہ رکھا. حسین نے کہا تو شفاعت اپنی مرضی کے لوگ جنت میں لے کے جاؤ. جب امام کی زبان سے یہ جملہ نکلا تو سائل تڑپا. اس نے کہا مولا یہ سب سے چھوٹا اجر ہے.
کہ جو کام نبیوں نے نہیں کرنا وہ حسین اپنے عزادار سے کروائے گا. مولا یہ چھوٹا اجر ہے تو پھر بڑا کیا ہے؟ امام کہتے بڑا اجر سناؤں؟ اسے کہا سنا. امام کی داڑھی آنسوؤں سے بھر گئی. امام کافی دیر رونے کے بعد امام صادق نے فرمایا پھر بڑا اجر سننا تو سن. جب ہمارا عزادار پہلی رات قبر میں آتا ہے تو فرشتے اس کے گرد کی 40 قبروں سے عذاب اٹھا لیتے ہیں. سننا 40 قبروں سے عذاب ہوتا ہے. جن قبروں پہ عذاب ہو رہا ہوتا ہے وہ ملائکہ سے کہتے ہیں ہماری کوئی نیکی پیچھے سے آئی؟ وہ کہتے ہیں نہیں. تو ہماری قبروں سے عذاب کیوں اٹھ گیا ہے؟ وہ فرشتے رو کے کہتے ہیں ہم عرش پہ واپس جا رہے ہیں. کرنے تو تیری قبر پہ عذاب آئے تھے, ہمیں صدا دے کے واپس بلا لیا گیا ہے کیونکہ تیرے قبرستان میں آ گیا ہے حسین کا ماتمی. آج ہے اس کی قبر پہ پہلی رات, آج اس کی قبر پہ رونے حسین کی ماں آ رہی. بڑا تعجب ہے مجھے اس بندے پہ جو ہے ابھی عزادار اور نہیں رویا, جو ہے بھی ماتمی اور اس کی چیخ نہیں نکلی. لاؤ قرآن میرے سر پہ رکھو. قبر کے اندر علی ہوتا ہے, قبر کے باہر زہرا ہوتی ہے. ساری رات زہرا رو کے کہتی ہے میرے اللہ اس قبر میں وہ ہے جو گلیوں میں پوچھا کرتا تھا غریب کی مجلس کہاں ہے, جو لوگوں سے پوچھا کرتا تھا میں بہن اور بھائی کو رونے آیا ہوں. میرے مالک یہ بیٹیاں لے کے گلیوں میں میری بیٹیوں کا ماتم کرتا تھا. آج اس کی قبر کی پہلی رات ہے, اس نے حسین نہیں چھوڑا, میں اسے تنہا نہیں چھوڑوں. اجر دیکھ. وہ ماں جو آخری وقت میں حسین کے سرہانے آئی تھی, یہ بی بی آخری لمحے میں حسین کے سرہانے آئی ہے یا پھر آخری لمحے میں عزادار کے سرہانے. تم کیا سمجھتے ہو حسین سے تم پیار کرتے ہو؟ حسین تم سے محبت نہیں کرتا. زندگی میں یاد رکھنا محبت واحد ایک ایسا قانون ہے جو یک طرفہ نہیں ہوتا. محبت قانون یہ ہے کہ دونوں طرف سے ہو تو پھر محبت ہوتی. تم جتنی حسین سے محبت کرتے ہو یہ کچھ بھی نہیں. حسین کئی گنا زیادہ اپنے عزادار سے محبت کرتے. میرا بادشاہ حسین اتنی محبت کرتا ہے اپنے عزادار سے. یہ بیٹھی ہے نا مجلس میں مائیں بہنیں بیٹھی ہیں, یہ سروں پہ چادریں رکھ کے بیٹھی ہیں, یہ گھروں سے دوپٹے لے کے آئی ہیں. مجلس ختم ہوگی, جس بھائی کے ساتھ بہن ہے وہ بھی دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا, جس باپ کے ساتھ بیٹی ہے وہ بھی دروازے پہ کھڑا ہو جائے گا. نظر ہوگی اس کی کہ میری بہن کو ڈھونڈنا نہ پڑے, وہ سیدھی مجھ تک پہنچ جائے. قرآن میرے سر پہ رکھ. ان بیبیوں میں چند بیبیاں ایسی بیٹھی ہیں جو دور سے آئی ہیں اور دیر سے جانا ہے. ان میں ایک حسین کی بیٹی بیٹھی ہے, ایک حسین کی بہن بیٹھی ہے. جب تو چیخ مار کے روتا ہے سکینہ پھپھی کا دامن ہلاتی ہے, رو کے کہتی اماں اس نے اکبر اترتا دیکھا تھا, اس نے اصغر کو تیر لگتا دیکھا تھا. فرمایا سکینہ نہیں دیکھا. فرمایا اماں یہ سن کے اتنا رو رہا ہے, اگر یہ کربلا میں ہوتا میرے شیمر تماچے نہ. اماں میرے تماچے. حسین کی پردہ دار بہن بھائی کے نوکروں کا سلام قبول کر. آؤ شہزادی سکینہ باپے کے عزاداروں کو سلام قبول کر. شام ہو گئی, مجلس تمام ہونے کو ہے, لوگ گھروں کو جائیں گے. سادات و غیر سادات مجھے معاف کرنا, ہم جتنا بھی پڑھے ہم کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے. میں نے اکثر ممبر پہ پیچھے بیٹھے ہوئے ذاکرین سے سنا, کوئی کہتا ہے 9 گھنٹے کھڑی رہے, کوئی کہتا 13 گھنٹے کھڑی رہے, کوئی کہتا 45 گھنٹے کھڑی رہے. مجھے اس بات پہ بحث نہیں کرنی. جتنی دیر بھی کھڑی رہی, پھر سوچو کھڑی کون رہی؟ علی کی بیٹی, شام کی ملکہ. میرا مولا تمہیں شام لے جائے. میرا بادشاہ حسین ایک بار شام ضرور جاؤ. ماں بھی قید میں ہے, بیٹی بھی قید میں,
ماں کی قبر پہ سپاہی درے لے کے کھڑے ہیں، بیٹی کی قبر پہ فوجیں کھڑی ہیں. میرا مولا تمہیں شام لے جائے. میں سب سے پہلے جب شام گیا، ہر سال جب بھی تم شام جاؤ، تم شام جا کے وہاں پہ کھڑے علماء سے پوچھو، جب علی کی بیٹی شام کے دربار میں آئی تھی تو بی بی کس بازار سے گزری تھی؟ کوئی عالم دین کہتا باب الشرق سے گزری تھی. تھوڑا آگے جا کے کسی سے پوچھو کہاں سے گزری تھی، وہ کہتا باب سوق سے گزری تھی. تیسرے سے پوچھو کہاں سے گزری تھی، وہ کہتا باب السعد سے گزری تھی. ایک عالم دین کے سامنے ہاتھ جوڑ کے میں نے پوچھا علی کی بیٹی ہر گلی سے کیسے گزری تھی؟ اس نے سر سے امامہ اتار کے کہا وہ شام کی گلی گلی نہیں تھی جہاں سے علی کی بیٹی نہیں گزری. میں نے کہا آخر دربار کو ایک گلی جاتی تھی. اب میں نے تفسیر پڑھی نہیں، میں اشارہ کر کے گزر گیا ہوں، اور آگے بھی میں نے صرف اشارہ کرنا. جو سید بیٹھے ہو مجھے معاف کر دینا. میں نے کہا علی کی بیٹی کو ایک گلی سے کیوں نہ گزارا گیا؟ اس نے کہا شام کے یزید ملعون نے شام کی کمینی عورتوں کو حکم دیا تھا کہ تم نے علی کی بیٹیوں کا استقبال کرنا ہے. جب 5 لاکھ بندہ ہاتھوں میں شراب کے جام لے کے شام کے مرکزی دروازے پہ کھڑا ہوا تو شام کی عورتوں نے یزید کو خط لکھا کہ ہم بازار میں گئی تھی لیکن بازار کا ماحول ہمارے کھڑے ہونے کے لائق نہیں تھا، ہم اپنے گھروں میں واپس آ گئی ہیں، ہم اپنی چھتوں میں بیٹھتی ہیں، تو علی کی بیٹیوں کو ہماری گلیوں سے گزار. میں جملہ پڑھ گیا، شام کی آوارہ عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پہ چلی گئی، اور جس کی ماں کا جنازہ آدھی رات کو اٹھا تھا وہ کبھی اس بازار کبھی اس بازار. معافی مانگتے میں غیر سید ہوں، میں مکمل بازار نہیں پڑھوں گا، میں ایک اشارہ کرتا ہوں. آدھا بازار علی کی بیٹی نے، آدھا بازار، اشارہ صرف اشارہ، اوریا نہیں صرف اشارہ. آدھا بازار علی کی بیٹی نے ایسے گزارا جیسے اکبر کی لاش پہ حسین گئے. جب پہنچی قرآن کی آیتیں دربار میں، سداد غیر سید مجھے معاف کر دیں، 64 مستورات ایک رسی. اب میں پھر ادب سے جملہ پڑھنا، ادب سے. سورہ یاسین اپنی کمر سیدھی کرتی، کوثر کے تلوے زمین سے اٹھ جاتا. اب اس سے زیادہ ادب اور کیا ہو سکتا؟ جتنی دیر قید رہی آغا شاید سورہ یاسین رکوع کی حالت میں رہی. یہ ملاؤن تخت کی اونچائی پہ تھا. اس کتے نے تخت کی اونچائی سے کہا، اس نے کہا ان بیویوں میں علی کی عالیہ کون؟ میں نے پھر چھپائی ہے روایت، میں خود منبر پہ کہہ رہا ہوں میں نے چھپائی ہے. اس نے کہا ان بیویوں میں علی کی عالیہ کون؟ ایک کمینے نے اشارہ کر کے وہ جو سب سے آخر میں سفید سر والی ضعیفہ کھڑی ہے